السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا ایک جسم فروش عورت سے ایک رات کے 15,000 روپے طے کر چکا تھا۔ وہ ابھی میری گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک کچھ فاصلے سے ایک معصوم سی لڑکی جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 یا 21 سال ہوگی بھاگتے ہوئے میرے قریب آ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بے بسی سے کہا، صاحب خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، اب جو کہیں گے میں وہی کروں گی، بس بدلے میں اتنے پیسے دے دیجیے گا میں صبح اپنی فوت شدہ ماں کے لیے کفن خرید سکوں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ اسے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بے اختیار کہا آ گیا۔ مجھے یہی لگا شاید یہ بھی ان دھندا کرنے والی لڑکیوں کی نئی چال ہے جو جذباتی کہانی سنا کر خود کو بے بس ثابت کرتی ہیں تاکہ سامنے والے سے زیادہ پیسے بٹور سکیں۔ میں نے دل ہی دل میں یقین کر لیا تھا کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر جب میں نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تو محسوس ہوا وہ اس عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت، کم عمر اور دلکش تھی۔ شاید مجھے اس سے زیادہ لطف مل سکتا تھا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھی طرح سوچ لو، میں جو بھی کہوں گا تمہیں وہ سب کرنا ہوگا۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا، میں تیار ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سیدھی ہوٹل کی طرف موڑ دی۔ پورے راستے میں کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ان میں اب بھی نمی تھی مگر وہ مکمل خاموش بیٹھی رہی۔ خاموشی توڑنے کے لیے میں نے اسے اس کا نام پوچھا۔ اس نے آہستہ سے بتایا، میرا نام فاریہ ہے۔ رات بھر میں نے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کی اور جی بھر کے استعمال کیا اور اس کا رقص بھی دیکھا، کیونکہ مجھے رقص دیکھنے کا بھی بے حد شوق تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے چند ہزار روپے اس کی جھولی میں ڈال دیے اور طنزیہ انداز میں کہا، آئندہ اس کام کے لیے ایسے جھوٹ بولا کرو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، میری مری ہوئی ماں کو ایک کاندھا ہی دے دیجیے، اب تو اسے کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے ہونٹوں پر ابھرتا ہوا کہا اچانک گلے میں ہی رک گیا۔ پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا شاید میرے سامنے کوئی ایسی حقیقت کھڑی ہے جسے میں اب تک سمجھ ہی نہیں سکا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کا سچ، اس کے چہرے کی تھکن اور اس کی ٹوٹی ہوئی آواز نے مجھ سے میری ساری ہنسی چھین لی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر واقعی تیری ماں مر چکی ہے تو میں تجھے 10 لاکھ روپے امداد دوں گا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے مڑ گئے اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ نہ جانے کیوں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ابتدا میں مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میں کسی فلم کا حصہ ہوں یا کسی ایسے کھیل میں شامل ہوں جس کے آخر میں سب ہنسنے لگتے ہیں، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک آواز مسلسل کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی کھیل نہیں بلکہ کیسا درد ہے جس کی کہانی شروع تو ہو چکی ہے مگر اس کا انجام ابھی میرے اختیار میں نہیں۔ جب ہم گاڑی کی طرف بڑھے میں نے دیکھا کہ اس کے قدم پہلے سے بھی زیادہ بوجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ اپنے دل میں یہ فیصلہ ہی نہ کر پا رہی ہو کہ میری 10 لاکھ روپے والی بات سچ تھی یا محض ایک اور طنز۔ میں نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ بغیر کچھ کہے آ کر بیٹھ گئی۔ واپسی کے پورے راستے ہم دونوں خاموش رہے۔ گاڑی کے ہیٹر سے نکلنے والی گرم ہوا اگرچہ ہمارے جسموں کو حرارت دے رہی تھی مگر اس رات کی سردی میں کچھ ایسی فیلنگز بھی تھی جو سانسوں تک کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ راستے بھر وہ لڑکی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ گاڑی میں نہ کوئی موسیقی چل رہی تھی، ہیٹر کی حرارت بھی اب مدھم پڑ چکی تھی اور ہمارے درمیان ایک ایسی خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے جو نہ اجنبیت کا احساس دلا رہی تھی نہ ہی کسی قربت کا۔ میری سانسیں بوجھل تھیں اور
دل میں ایک انجانی سی بے چینی جنم لے رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں پہلی مرتبہ کسی ایسی حقیقت کی طرف بڑھ رہا تھا جسے میں ہمیشہ دولت کی چکا چوند میں نظر انداز کرتا آیا تھا۔ آہستہ آہستہ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں، کشادہ سڑکیں سکڑتی گئیں، گرد و نواح کے شکستہ حال مکانات، لٹکتے ہوئے بجلی کے تار، اور ہر گلی کی نکڑ پر اجنبی نظروں کا احساس ماحول کو مزید بوجھل بنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے ایک نظر فاریہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، نہ خوف دکھائی دیتا تھا نہ گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پر چلنے کی عادی ہو۔ آخر کار ہم ایک بوسیدہ سے دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ بند کمرے، شدید غربت، نمی اور موت کی ملی جلی بو۔ میرے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے صحن سے گزرتے ہوئے ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب دو معصوم بچے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ آنسو تھے نہ سوال، صرف ایک عجیب سی سنسان ویرانی تھی۔ میری نظریں چند لمحوں تک چارپائی پر جمی رہیں، پھر فاریہ آگے بڑھی، نہایت آہستگی سے چادر کا ایک کونا اٹھا دیا۔ نیچے اس کی ماں کی لاش پڑی تھی، زرد چہرہ، خشک ہونٹ، بند آنکھیں، مگر چہرے پر ایسی تھکن جیسے اس نے پوری زندگی غربت، بیماری اور عزت بچانے کی جنگ لڑتے لڑتے گزار دی ہو، اور اب موت نے اسے ہمیشہ کے لیے سکون دے دیا ہو۔ میرے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے، مگر جسم جیسے حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میری طرح کا وہ شخص جو دوسروں کے دکھوں کو بھی خریدنے اور بیچنے کا عادی تھا، آج ایک بے جان لاش کے سامنے مکمل بے بس کھڑا تھا۔ فاریہ کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا، کل رات جب امی کو تیز بخار ہوا تو ہمارے پاس دوائی خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے محلے کے دکاندار سے ادھار مانگا، مگر دکاندار نے ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ پیسوں کے بدلے کچھ اور چاہتا ہو۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ پوری رات امی کا جسم بخار میں جلتا رہا۔ بچوں نے بار بار پانی پلایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح جب ان کی سانس ٹوٹ گئی تو کفن اور دفن کا بندوبست کرنے کے لیے سڑک پر نکل آئی۔ شاید کوئی فرشتہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسا تماشائی جو میری بے بسی خرید لے۔ اس کی آواز میں بھوک، تھکن اور شرمندگی کی لرزش ضرور تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی زندہ تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکائے ایک پرانی کرسی پر جا بیٹھا۔ میرے ذہن میں جیسے شعور برپا ہو گیا تھا۔ جس لڑکی کو میں چند گھنٹے پہلے ایک جھوٹی، مکار اور بہانے بنانے والی سمجھ کر اس پر ہنس رہا تھا، وہ اب میری پوری زندگی کے غرور کے سامنے آئینہ بن کر کھڑی تھی۔ میں نے زندگی میں بے شمار جھوٹ، دھوکے اور فریب دیکھے تھے، مگر آج پہلی مرتبہ ایک سچ نے میری زبان بند کر دی تھی۔ کچھ لمحوں بعد فاریہ پھر بولی، ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سیے، گھروں میں صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، مگر کبھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں سکھایا۔ کل رات جب میں گھر لوٹی، امی نیم بے ہوش تھیں۔ میں خود بھی پورا دن بھوکی رہی تھی۔ میں امی کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے وجود کے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی مرتبہ سیدھا میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نگاہوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور نظریں جھکا لی۔ وہ لمحہ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک بھاری پتھر دے مارا ہو۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا، ناچنے پر مجبور کیا، اس کی مجبوری کا مذاق اڑایا، وہ کردار، وقار اور انسانیت میں مجھ سے کہیں بلند نکلی تھی۔
اس نے اپنی ماں کے جنازے کے انتظام کے لیے اپنے ضمیر کی آخری حد تک جا کر قربانی دی تھی۔ پھر فاریہ نے خاموشی سے چادر دوبارہ اپنی ماں کے چہرے پر ڈال دی اور جا کر ان دونوں معصوم بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر چند قدم چل کر رک گیا۔ میں نے پلٹ کر ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈالی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسی جگہ میرے غرور کا جنازہ اٹھ چکا ہو۔ میرے دل میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہاں ایک ماں کے کفن کی قیمت ادا ہونی تھی یا پھر میری انا کا کفن تیار ہو چکا تھا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا مگر میرے قدم آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں واپس مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا فاریہ کے قریب آ گیا، جو اب بھی زمین پر بیٹھی دونوں بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ان بچوں کی خاموش آنکھوں میں ایسا درد چھپا تھا جو کسی چیخ سے بھی زیادہ تکلیف دیتا۔ میں نے بنا کچھ کہے اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم ہاتھ میں لیا اور رقم لکھنے لگا، مگر میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ جن 10 لاکھ روپے کا میں نے چند گھنٹے پہلے تنزن ذکر کیا تھا، اب وہی رقم حقیقت بن کر میرے سامنے لکھی جا رہی تھی، اور چیک پر لکھا جانے والا ہر ہندسہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری اپنی انا کی قبر پر لکھی جانے والی آخری سطر ہو۔ چیک مکمل کر کے میں نے آہستگی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اب بھی بچوں میں مگن تھی اور میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے آہستہ سے چیک پر نظر ڈالی، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں پوچھا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ اس ایک سوال نے میرے پورے وجود میں ایک ایسی کپ کپی دوڑا دی۔ مجھے پہلی بار اپنے آپ سے نظریں ملانا بھی مشکل لگنے لگا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ شاید یہی اصل شرمندگی ہوتی ہے جو انسان کی زبان سے بولنے کی طاقت بھی چھین لیتی ہے۔ میری نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ اس لمحے میں وہ شخص نہیں رہا تھا جسے لوگ شہر کا کامیاب اور بااثر بزنس مین کہتے تھے، بلکہ میں اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن چکا تھا۔ اس لمحے کا مجرم جب میں نے ایک مجبور لڑکی کو انسان سمجھنے کے بجائے محض ایک تماشا سمجھ لیا تھا۔ فاریہ نے خاموشی سے چیک اپنے ہاتھ میں لیا، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے وہ چیک دونوں بچوں کی طرف بڑھا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ تمہارے ابو کے لیے ہے۔ بچے بھلا چیک کی قیمت کیا جانتے تھے؟ وہ تو اب بھی اپنی ماں کی طرف اسی امید سے دیکھ رہے تھے جیسے شاید اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں کھول کر انہیں اپنے سینے سے لگا لے گی۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی پرانی سی کرسی پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد فاریہ نے خاموشی سے دونوں بچوں کو اپنے قریب بلایا، انہیں سینے سے لگایا اور ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ابھی ماں کے کفن کا انتظام بھی کرنا تھا، تدفین کے لیے لوگوں کو اطلاع بھی دینی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہی تھی، نہ مجھ سے نہ ہی دنیا کے کسی اور انسان سے۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ہمت کے باوجود ہر ذمہ داری خود پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، امام صاحب کہاں ملیں گے؟ میں انہیں بلا لاتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آہستہ سے کہا، قریب والی مسجد میں ہے، بہت نیک انسان ہے، امی کو بھی جانتے تھے۔ میں فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ میری آواز رند چکی تھی اور الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ انہوں نے نہایت سکون سے کہا، نماز ختم ہوتے ہی میں آ جاتا ہوں۔ میں انہیں سلام کر کے بھاری قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو منظر پہلے سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ فاریہ اپنی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھی آہستہ آہستہ دعائیں پڑھ رہی تھی۔
اس کی آواز میں لرزش ضرور تھی، مگر ہر لفظ صاف ادا ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنی ماں کو آخری مرتبہ محبت سے رخصت کر رہی ہو۔ اس وقت پورے کمرے میں صرف بچوں کی دبی دبی سسکیاں، فاریہ کی دعاؤں کی آواز اور میرے اندر مچی ہوئی بے چین خاموشی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام صاحب بھی آ پہنچے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا نور تھا، لباس نہایت سادہ تھا، آنکھوں میں وہ شفقت تھی جو صرف اچھے کردار والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے لاش کے قریب آئے، سرہانے بیٹھے اور دھیمے لہجے میں سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اس سے پہلے میں کئی جنازوں میں صرف رسم نبھانے کے لیے شریک ہوا تھا، مگر کبھی ان لمحات کو دل سے محسوس نہیں کیا تھا۔ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور کی میت کے سامنے نہیں بلکہ اپنے غرور، اپنی بے حسی اور اپنی خود غرضی کے جنازے کے سامنے کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر میں محلے کے چند لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے حصے کا کام کرنے لگے۔ کوئی جنازے کی چارپائی لے آیا، کوئی پانی کا انتظام کرنے لگا اور کوئی کفن کے لیے سفید کپڑا لے آیا۔ ہر کام نہایت سادگی اور خاموشی کے ساتھ انجام پا رہا تھا۔ جب مرحومہ کی میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو فاریہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ اس نے آخری بار اپنی ماں کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، مگر اس نے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ جھکی، اپنی ماں کی پیشانی کو محبت سے چوما اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں بھی بے اختیار آگے بڑھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی جنازے کو کندھا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا مرحومہ سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ دل میں خیال آیا کہ کوئی رشتہ بنا کر بتا دوں، مگر اگلے ہی لمحے میرے لبوں سے صرف اتنے الفاظ نکلے، انسانیت کا رشتہ۔ امام صاحب نے میری آنکھوں میں دیکھا، خاموشی سے سر ہلایا اور کچھ نہ کہا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چارپائی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ اپنے دل کا بوجھ بھی اٹھایا تھا۔ اسی دوران آسمان پر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، زمین بھیگنے لگی، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش میرے اندر برس رہی ہو، میرے غرور، تکبر، طنز اور اس فاصلے کو دھو رہی ہو جو میں نے برسوں سے اپنے اور انسانیت کے درمیان کھڑا کر رکھا تھا۔ پھر ہم خاموشی سے جنازہ لے کر گلیوں سے گزرنے لگے۔ بظاہر جنازہ میرے کندھوں پر تھا، مگر اصل وزن میرے دل پر تھا۔ مسجد زیادہ دور نہیں تھی۔ امام صاحب سب سے آگے چل رہے تھے، ان کے لب مسلسل ذکر الہی میں مصروف تھے۔ جب ہم مسجد کے صحن میں داخل ہوئے تو مزید لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ کچھ محلے والے تھے، کچھ اجنبی چہرے اور چند عورتیں دور کھڑی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر نظر بار بار فاریہ پر جا کر ٹھہر جاتی تھی، جو سر پر چادر اوڑھے نہایت خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ اتنا بڑا صدمہ ملنے کے باوجود بھی اس کی آنکھیں ذرا بھی نم نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ خود کو رونے کی اجازت ہی نہ دے رہی ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان پر ایسے دکھ بھی آتے ہیں جن میں آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی کے لیے کھڑا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی، میں صف میں سب سے آگے کھڑا تھا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب قبر کی طرف روانگی ہوئی، میں نے دوبارہ کندھا دیا۔ قبرستان پہنچے تو قبر تیار ہو چکی تھی۔ جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی، فاریہ نے ایک لمحے کو زمین کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں لرزیں، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ پھر دفن کا عمل مکمل ہوا۔
امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے قدم زمین سے چپک گئے۔ میں چاہتا تو فوراً واپسی کے لیے نکل سکتا تھا اپنی لگژری دنیا میں، مگر نہیں نکلا کیونکہ میرا ضمیر مجھے کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ فاریہ قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان میں سے چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں تھوڑا قریب ہوا اور سنا۔ وہ بچہ بولا، امی ہمارے ابو کب آئیں گے؟ یہ سوال تھا یا چھری؟ فاریہ نے بچے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے اور اب ہمیں خود ہی اپنا سہارا بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ اسے کچھ کہوں، کوئی وعدہ کروں یا اسے کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فاریہ سمجھے کہ میں اب بھی اسے کچھ خریدنے آیا ہوں، مگر آج میں اس کی عزت کا سوداگر نہیں بلکہ صرف انسان بننا چاہتا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے دکھی دل اور بوجھل قدموں سے واپسی کی راہ لی اور گاڑی تک پہنچا۔ دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ گاڑی کے اندر اب بھی فاریہ کی خاموشی باقی تھی، وہی خاموشی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر میں نے گاڑی سٹارٹ کی، مگر اس رات میں اپنے گھر واپس نہیں گیا تھا، بلکہ گاڑی شہر کے پارک کے باہر روکی اور تھوڑی دیر سونے کے لیے سیٹ پر لیٹ گیا، لیکن آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکال کر دیکھا تو اسکرین پر کئی مس کالز شو ہو رہی تھیں، زیادہ تر دوستوں کی تھی یا 2-3 میٹنگز کی، اور ایک اس عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، فاریہ کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی۔ وہ چہرہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا، ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں برے وجود کو آہستہ آہستہ کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، وہ تمہیں تب بھی دیکھتی ہیں جب تم خود کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ خیر، صبح سویرے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے فاریہ کے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ جب میں اس گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسے ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ خیر، جب دروازہ آہستہ سے کھولا تو فاریہ سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا، اس لیے آیا۔ اس نے میرا راستہ نہیں روکا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی ہٹا دی گئی تھی، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹا بچہ فرش پر چاک سے کچھ بنا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک سوال سا پیدا ہوا، مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ فاریہ نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا۔ میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کے بجائے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں؟ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا۔
ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا۔ پھر میں بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے، اور پہلی بار وہ مجھ سے بات کر کے مسکرائے تھے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نظر نہیں آیا، بس وہ چہرہ نظر آیا جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، فاریہ دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ پر ایک نظر ڈالی، نہ مجھے روکا نہ رخصت کیا، بس ایک خاموش اجازت دی، اور میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرائے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ پینٹنگ سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دنوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو جو گزر گیا وہ بھول جا، اور جو وہ آنے والا ہے وہ تمہارے ضمیر کا امتحان ہے۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتا میں نے فاریہ کو دیا تھا۔ باقی چیک خالی تھے، اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے ایک کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کا بندوبست، فاریہ کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، مگر بغیر کسی احسان کے، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں، اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ اسسٹنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ وہ مجھے کسی میٹنگ کی یاد دہانی کروا رہا تھا، کسی کلائنٹ کے ساتھ جو میرے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا، آج سب میٹنگز منسوخ کر دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ حیران تو ہوا، لیکن میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی پرانی ڈائری کھولی، وہ جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ اس کے صفحات پر کبھی اپنے خواب لکھا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب کاروباری حساب کتاب میں بدل گیا۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور نیا عنوان لکھا، روشنی کی تلاش۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسسٹنٹ اندر آیا اور ایک فائل میرے سامنے رکھ دی، مگر جانے سے پہلے وہ رکا اور آہستہ سے بولا، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج آپ کچھ الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوا، بلکہ اب میں ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں فائل کھولے بغیر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ باہر دن نکل چکا تھا، سورج روشنی پھیلا رہا تھا، مگر میری آنکھیں کسی اور منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ کچی گلیاں، وہ سادہ گھر اور وہ لڑکی جس کی خاموشی میرے شور کو چاٹ گئی۔ اس شام میں دوبارہ فاریہ کے دروازے پر گیا۔ اب میرے ہاتھ میں کوئی تحفہ، کوئی چیک یا کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک سفید لفافہ جس میں بچوں کے اسکول کی تفصیلات اور یہ خالی صفحہ تھا جس پر ماریہ جو چاہے لکھ سکتی تھی۔ فاریہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سوال نہیں، بلکہ ایک خاموش قبولیت تھی۔ میں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے، میں بس تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ زمین نکالنا نہیں چاہتا جس پر تم کھڑی ہو۔ وہ خاموشی سے لفافہ لے کر پیچھے ہٹ گئے، دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ اس کی طرف سے دیا گیا وہ اعتماد تھا جو لفظوں میں نہیں بلکہ وقت میں جنم لیتا ہے۔ بچوں کی ہنسی اندر سے آ رہی تھی، وہ کھیل رہے تھے، شاید تھوڑا سا بھروسہ ان کی فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ میں پلٹا اور سڑک پر چلنے لگا۔ شام کی دھوپ کمزور ہو رہی تھی،
اور آسمان پر ہلکا سا نارنجی رنگ پھیل رہا تھا۔ اب فاریہ جب بھی میرے سامنے آتی تھی تو مجھ میں ایک سوال بن کر اترتی تھی، میرے دل پر، میرے ذہن پر اور میرے نفس پر۔ ہر بار جب میں آنکھیں بند کرتا ایک سفید چادر میرے سامنے لہرا جاتی۔ ہر بار فاریہ کی وہ نظریں، وہ سوال میری ہنسی کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ در حقیقت فاریہ کی طرف سے پوچھا گیا یہ ایک سوال نہیں تھا، بلکہ ایک آئینہ تھا جو مجھے دکھایا گیا۔ میں دن بھر مصروف رہتا، فائلیں، میٹنگز، معاہدے۔ لوگ ابھی بھی ویسے ہی سلام کرتے تھے، ویسے ہی جھکتے تھے، لیکن اب مجھے ان سب جھکنے والوں کی نظریں خالی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہو۔ ایک دن میرا پی اے بڑی خوشی سے میرے کیبن میں آیا، ایک نئی ڈیل کا خاکہ لے کر، بہت بڑی انویسٹمنٹ جس میں فائدہ ہی فائدہ تھا۔ میں نے اس کی بات سنی، سارا تجزیہ دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، اس ڈیل میں اگر کسی مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ڈیل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ چونکا، سر یہ بزنس ہے، یہاں احساس نہیں فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں مسکرایا، کیونکہ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا، مگر اب بس ایک عورت کی آنکھیں دیکھ لی ہیں جو فائدے سے بڑی تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا اور میں کھڑکی کی طرف مڑ گیا، شہر کو دیکھنے لگا۔ وہی شہر جو ہر دن کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، مگر ضمیر کی نہیں سنتا۔ میں سوچنے لگا یہ شہر فاریہ جیسے کتنے چہروں کو نگل چکا ہوگا، کتنی سفید چادریں ہوں گی جو تماشے میں بدل گئیں، کیونکہ ان چادروں پر کوئی ہنسا تو کسی نے طنز کیا اور کوئی کسی کو چھوڑ کر پلٹ کر نہ آیا، جیسا کہ فاریہ کا شوہر۔ اس شام میں فاریہ کے دروازے پر نہیں گیا، بس اس کی گلی سے گزرا، دور سے دیکھا بچے دروازے کے باہر کھیل رہے تھے۔ ان کے کہے اب سچ تھے، پہلے کی طرح مصنوعی یا سہمے ہوئے نہیں۔ ایک لمحے کو ان کا ہنسنا میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی تائید بن گیا کہ شاید میں اب زندگی میں پہلی بار کچھ صحیح کرنے لگا ہوں۔ میں اگلے دن اسکول گیا، پرنسپل سے ملاقات کی، بچوں کی تعلیم، فاریہ کی خواہشات، سب پر بات کی۔ انہیں بتایا کہ یہ صرف عطیہ نہیں بلکہ میری طرف سے مکمل ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں فاریہ خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اس کے بچے جانیں کہ دنیا صرف اندھیری نہیں، کچھ چراغ بھی ہوتے ہیں۔ اسی شام فاریہ خود دفتر آئی، خاموشی سے دروازے پر کھڑی رہی۔ میں نے اسے اندر بلایا، بیٹھنے کا کہا، پانی پوچھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس وہی سفید لفافہ میز پر رکھا جو میں نے اسے دیا تھا، اور اس میں وہ صفحہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے لفافہ دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، میں خود لکھنا چاہتی ہوں، لیکن صرف اپنے لفظوں میں، کسی کے دیے ہوئے کاغذ پر نہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، یہی تو چاہتا ہوں کہ تم خود طے کرو اپنی راہ۔ فاریہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں سلائی سیکھنا چاہتی ہوں، ماں کے کپڑے سیتے سیتے بچپن گزرا ہے، اب چاہتی ہوں کہ ان ہاتھوں کو عزت سے استعمال کروں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر کل سے تمہارے لیے ایک استاد ہوگا، اور وہ کام جو تمہاری مہارت کو معاش میں بدلے گا۔ جب وہ جانے لگی تو رک کر بولی، صاحب کیا آپ بدل گئے ہیں؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، میں اب در حقیقت وہی ہوں جو کبھی کہیں دفن ہو گیا تھا مگر تم نے نکال لیا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف سر ہلایا اور چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا مگر میرے دل میں ایک نئی کھڑکی کھل گئی۔ اب دن اس کی محنت کی خبر سے شروع ہوتا اور رات بچوں کی اسکول سے واپسی کی تصویروں پر ختم۔ میں ان سب کا حصہ نہیں تھا، بس ایک تماشائی تھا، اور فاریہ محض ایک کہانی نہیں، ایک قوت بن چکی تھی۔ وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، کچھ نیا بناتی، اور ہر قدم پر اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑتی چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خواب بھی تھے اور روشنی بھی،
اور میں ہر دن اس روشنی کے تھوڑا اور قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ میرا سارا دن فیکٹری کی نئی پالیسیوں میں گزرتا، راتیں ڈائری کے صفوں پر۔ میں ان دنوں کو گننے لگا تھا جب میں نے فاریہ کو آخری بار دیکھا، اس کے بچوں کے اسکول کی رپورٹ پر دستخط کیے اور ان کے چہروں پر وہ معصوم روشنی دیکھی جو خالص یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن فاریہ کی طرف سے ایک پیکٹ آیا۔ اندر ایک سفید کپڑے سے سجی ہوئی قمیض تھی، ملکی سلائی، نہایت نفیس انداز، اور ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا پہلا لباس، جو میں نے اپنی پہلی کمائی سے بنایا۔ امید ہے آپ ضرور پہنیں گے۔ میں نے وہ قمیض ہاتھ میں لی تو انگلیوں میں کپڑے کی نرمی نہیں، اس کی محنت محسوس ہوئی۔ میں نے پہلی بار اپنی کسی قیمتی ڈریس شرٹ کے بجائے وہ قمیض پہنی اور آفس آ گیا۔ سب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے، سر آج تو آپ بہت الگ لگ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں خود کچھ الگ بن کر آیا ہوں۔ پھر میں نے آفس کے بورڈ روم میں ایک نیا فیصلہ درج کیا کہ ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ ترتیب دی جائیں، چھوٹے کارکنوں کو طبی سہولیات دی جائیں اور ہر سال ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے۔ کچھ لوگ چونکے، کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حساب کتاب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کسی قرض کی ادائیگی پر تھا۔ وہ قرض جو فاریہ کی آنکھوں سے میری روح پر چڑھ گیا تھا۔ اس رات میں پھر سے فاریہ کے محلے کی طرف گیا، لیکن گاڑی نہیں لی، بس پیدل چلا۔ سڑک کی دھند، گلی کے کچے راستے اور وہ روشنی جو دور فاریہ کے گھر کے باہر جل رہی تھی مجھے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچوں نے کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلے، چچا آ گئے۔ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلنا میرے لیے اعزاز تھا۔ وہ رشتہ جو میں نے کما کر نہیں، سچائی سے حاصل کیا، وہ اب زبانوں پر آ گیا تھا۔ فاریہ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، ہاتھ میں کڑھائی کا کپڑا تھا جو وہ میرے آتے ہی سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا۔ یہ مت چھپاؤ، تمہاری یہ سلائی آج میرے لیے سب سے مہنگی آرٹ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ایک خاموش سی خوشی جیسے چہرے پر ٹھہری ہو۔ میں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں، ان کے ہوم ورک کی کاپیاں دیکھیں، اور جب جانے کو اٹھا تو فاریہ نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا۔ اگر وقت ملے تو ہم دونوں ماں کی قبر پر چلیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہاں مکمل ہوتی ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، چلیں گے۔ وہ بھی سننا چاہتی ہوں کہ ان کی بیٹی نے کیسے مجھے حیوان سے انسان بنا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خاموش پل بن چکا تھا، جہاں لفظ کم احساس زیادہ تھے، اور یہ احساس ہی اصل کہانی تھی۔ اس رات واپس آ کر میں نے ڈائری کا آخری صفحہ کھولا اور لکھا، کفن کی قیمت صرف چادر کی نہیں ہوتی، وہ ایک عورت کے ضبط کی، اس کی خاموشی کی، اس کے سچ کی قیمت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ کفن کسی اور کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں نے قلم بند کیا اور دل کے اندر وہ روشنی محسوس کی جو سچائی سے جنم لیتی ہے۔ اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس زندگی میں بدل گئی ہے، اور میں اب زندگی لکھ رہا ہوں، وہ جو فاریہ نے مجھے جینا سکھائی۔ دن گزرتے گئے، مگر اب وقت کی رفتار پہلے جیسی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ ہر دن ایک مقصد لے کر آتا اور ہر رات کچھ سکھا کر جاتا۔ فاریہ کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی وسعت تھی جسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی دوبارہ جینی پڑی۔ وہ عورت جو پہلے میرے طنز کا شکار تھی، اب میری خاموشی کا مرکز بن چکی تھی۔ میں اکثر اس کے دروازے پر جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا اور بس بیٹھا رہتا، کچھ کہے بغیر، کچھ مانگے بغیر۔ فاریہ کی سلائی اب ایک ہنر بن چکی تھی،
اور اس کی بنائی گئی قمیضیں اب شہر کے چھوٹے بوتیک میں جگہ پا چکی تھیں۔ اس بوتیک کی مالکن ایک بوڑھی بیوہ عورت تھی جس نے کہا تھا اس لڑکی کے ہاتھ میں برکت ہے، جیسے دکھ اس کی انگلیوں سے چمکتا ہو۔ فاریہ جب پہلی بار اپنی کمائی کے پیسے لے کر میرے پاس آئی اور میز پر رکھ دیے، میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ میرے پوچھنے پر اس نے کہا تم نے ایک دن میری ماں کا کفن اٹھایا تھا، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤں۔ میں نے پیسے واپس کیے اور آہستہ سے کہا یہ پیسے کسی حساب میں نہیں آتے فاریہ، تمہاری خودداری میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، شکر کی تھی۔ وہ عورت جو اپنے ماں کے جنازے کے لیے ناچنے پر مجبور ہوئی تھی، آج عزت دار اور خود کفیل بیٹی بن چکی تھی، ایک ایسی بیٹی جو میرے ہر زخم پر مرہم رکھ رہی تھی، بغیر چھوئے، بغیر بولے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب فاریہ نے مجھ سے نظریں ملائیں اور کہا اگر تم اس رات میرا مذاق نہ اڑاتے تو شاید میری ماں کا جنازہ اب بھی گھر میں پڑا ہوتا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں، کیونکہ سچ یہی تھا کہ میرے طنز نے ہی اسے قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ قدم میرے لیے سوال بن گئے اور اس کے لیے راز تھا۔ ہم اب بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتے تھے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی رشتہ، لیکن دلوں کے بیچ ایک خاموش احترام جو لفظوں سے بالا تر تو تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نئی پالیسی لاگو کی، ہر مزدور کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات، ہر بیوہ کے لیے امدادی فنڈ اور ہر بیمار کے لیے مفت علاج۔ کسی نے مجھ سے پوچھا صاحب یہ سب کیوں اچانک؟ میں نے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا اصل ضرب تو میرے دل پر لگی تھی، جس نے مجھے پہلی بار بے حس آدمی سے حقیقی انسان بنایا تھا۔ فاریہ اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی، اس کی کڑھائی شدہ قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت کی چھپتی ہوئی خوشبو پورے شہر میں پھیل چکی تھی، اور میں پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو ان سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پر آیا اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، فاریہ نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا اب تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، بلکہ اب تم ہمارے گھر کے ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا، اس نے میرے ٹوٹے وجود کو مزید جوڑ دیا تھا، بغیر کسی دستاویز کے، بغیر کسی لقب یا بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی اور لکھا میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ فاریہ نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا بلکہ اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مرد بھی دفنایا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کے محتاج نہیں تھی، یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باب ہوتا اور ہر رات ایک نیا شعور۔ فاریہ، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ فاریہ کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اب بھی اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو بھی سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس جملے نے میرے اندر پھر سے ایک طوفان سا برپا کیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں کافی دیر تک بیٹھا رہا، وہی منظر بار بار میرے ذہن میں گھومتا رہا،
وہ سرد ترین رات، دھند میں لپٹی سڑک اور وہ ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اس رات میری گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر فاریہ مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں جان نہ پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک آئینہ یا لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ کر روح کو جگا دے۔ فاریہ نے اب بچوں کو ایک اور بہتر اسکول میں داخل کروا لیا تھا۔ وہ دونوں بچے بھی بہت خوش تھے، اپنے نئے کپڑوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا تھا، چچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، اب صرف اتنا کہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی فاریہ کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں اس کے ساتھ ماں کی قبر پر بھی چلا جاتا تھا۔ وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس، جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب بھی میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ پھر ایک دن مجھے خط آیا جو کہ فاریہ کا تحریر شدہ تھا، جس میں ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل میں اترتے تھے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں۔ آپ نے مجھے جو دیا، شاید ایسی ہی عزت دار زندگی جینے کی میری خواہش تھی۔ اب میں چاہتی ہوں آپ اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائیں، خود کو بھی وقت دیں، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا بھی۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ بھی آزاد ہوں اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف ایک لمحے میں کسی چھپے سچ کو جان کر ایک قربانی بن جاتے ہیں، اور ہم نے وہ لمحہ جی لیا ہے، کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے۔ صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت کو بھی سمجھیں۔ میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، نیا زخم بھی ملا اور نیا مرہم بھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت۔ صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا بہانہ بھی تھی۔ یہ کہانی وہ انجانا حادثہ تھی جس نے مجھے مکمل طور پر بدل دیا۔ یوں یہ حادثہ میرے لیے بہت قیمتی تحفہ بن گیا۔ جس لڑکی کو میں نے تماشا سمجھا تھا، وہ میرے کردار کی ممار بن گئی۔ جس ماں کا جنازہ طنز میں اٹھا، وہ میرے وجود کو دفن کرنے کے بعد نئی روح دے گیا۔ دعا ہے کہ ہر اس بے حس انسان کی زندگی میں بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جو اس کے بے حس وجود کو دفن کرنے کے بعد اسے ایک نئی روح دے جائے۔ آمین۔ دوستو، سٹوری سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔